بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اس سے پہلے نزول وحی کے متعلق بات ہوئی تھی اور سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا ان کے بارے میں بات ہوئی۔ آج ہم بات کریں گے نزول وحی کے بعد کتنے عرصے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخفی طریقے سے اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ 40 سال کی عمر سے لے کر 43 سال کی عمر یعنی 3 سال کی یہ مدت بنتی ہے، مخفی طریقے سے اس میں اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ چنانچہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کہ آپ کو جو حکم دیا گیا اس کو ظاہر کیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قبائل کو جمع کیا کوہ صفا پر، اور جمع کر کے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس چوٹی کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو اس وقت سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم نے تو آپ کو صادق اور امین ہی دیکھا ہے، ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے۔ چنانچہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں کلمہ لے کر آیا ہوں۔ چنانچہ اس وقت آپ کے چچا ابو لہب، انہوں نے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور کہا ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ تو انہی کے بارے میں پھر سورہ لہب کی آیات، پوری سورت بلکہ نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب الی آخرہ۔ چنانچہ یہ انہی کے متعلق تھی۔ چنانچہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ بکری کی ایک دستہ اور اس طرح کچھ پیالہ جو ہے دودھ کا وہ لے کر آؤ، اور فلاں فلاں قبیلے سے فلاں فلاں کو بلاؤ، ان کو اسلام کی دعوت دینی ہے، پہلے ان کو کھانے پر بلاؤ۔ چنانچہ جب اب یہ کھانا ایک بندے کا تھا اس دور میں، لیکن بلایا 40 بندوں کو گیا تھا۔ تو جب سارے جمع ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، انہوں نے کھا لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ کھانا ایک بندے کا تھا لیکن یہ معجزہ تھا کہ 40 بندوں نے اس کو کھایا، اور پھر آخر میں دودھ ہی اسی طرح دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، وہ بھی ایک بندے کا تھا لیکن 40 بندوں نے اس کو سیر ہو کر پیا اور پھر بھی بچ گیا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اسلام کی دعوت دی۔ تو ابو لہب وہاں سے فوراً سے اٹھا کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھانے پر جادو کر دیا، لہٰذا جلدی سے اٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے سارے۔ اگلے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے دستہ منگوایا اور دودھ کا پیالہ اور دعوت کی، لیکن بعض نے بات کو مانا، بعض نے نہیں مانا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو دعوت دی، جنہوں نے آپ کی کفالت بھی کی تھی، ان کو دعوت دی۔ تو آپ کے چچا ابو طالب کے پاس قافلے والے آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کرو، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے جس وقت نبی علیہ السلام کو منع کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ پر اگر آپ آفتاب کو رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر میرے مہتاب کو رکھ دیں تو پھر بھی میں اسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑوں گا، یہ دعوت دیتا رہوں گا۔ چنانچہ آپ کے چچا نے اس وقت کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، لیکن میں اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ تو چنانچہ 43 سال کی عمر کے بعد سے نبی علیہ السلام نے علی الاعلان دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔